جھوٹ بول کر جو تجارت کرتے ہیں، جوے سے جو مال کماتے ہیں، ستے سے جو مال کماتے ہیں، شراب بیچ کر جو مال کماتے ہیں، سود کے ذریعے سے جو مال کماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کمانے اور حرام کھانے والوں کے متعلق فرمایا اگر وہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کریں تو بھی اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ طویل سفر پر نکلا، چونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، فرماتے ہیں طویل سفر پہ نکلا اور اس کے بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور وہ عاجزی سے کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، وہ گریہ و زاری کرتا ہے مگر پھر بھی اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے، اس کے جسم کا خریدا ہوا کپڑا حرام ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں حرام کی مذمت اسلام میں کیا ہے۔ آج مسلمان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ جب مال کماتے ہیں، مال کماتے وقت احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر ہم کسی کو دھوکہ دے کر کما رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، ہم کسی کا مال ہڑپ کر جا رہے ہیں، شارٹ کٹ ترقی کے چکر میں، مختصر وقت میں ترقی کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آج کا مسلمان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے مولانا مجھے عبادت میں لذت نہیں آتی، عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی، عبادت میں لطف کیوں نہیں آتا؟ آؤ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک بہت بڑی ولیہ تھی، سیدنا امام احمد ابن حنبل کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی امام 2-3 دن گزرے ہیں مجھے عبادت کی لذت نہیں آتی، مجھے عبادت کا لطف نہیں ملتا۔ امام احمد ابن حنبل نے اس ولیہ سے فرمایا ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، اس لیے کہ ولی معصوم نہیں ہوتا، محفوظ ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر کبھی کبھی تدبیر فرمائے، خفیہ تدبیر فرمائے تو کبھی خطا ہو سکتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرا اللہ کسی سے عبادت کی لذت یوں ہی تھوڑی چھینتا ہے، تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، تجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، اس نے بہت غور کیا، اس ولیہ نے بہت توجہ دی، لیکن اس کے بعد کہتی ہے امام مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن نیچی کرتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں اور گردن جھکانے کے بعد فرماتے ہیں اے بڑیا کیا تو مشعل والی رات بھول گئی، کیا تو شمع والی رات بھول گئی، کیا تو جلوس والی رات بھول گئی؟ اس نے کہا یاد آ گیا، کہا مشعل والی رات کا واقعہ بیان کرو۔ وہ بڑیا کہتی ہے امام، وہ ولیہ کہتی ہے امام میں نے کپڑا خرید کر کے لایا اور میں صبح کو ڈریس پہننا چاہتی تھی اور میں اپنے ہاتھ سے سل رہی تھی، اچانک میرے گھر کے چراغ کی کا تیل ختم ہو گیا اور چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا، تو میں نے کیا کیا، میں باہر نکلی اور باہر نکلنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے اور بادشاہ کی سواری کے آگے آگے کچھ لوگ مشعل اٹھائے ہوئے ہیں، اس کی روشنی کے اندر میں نے سوئی کے اندر دھاگا ڈالا اور پھر میں نے اسی سے ڈریس سیا، اسی سے میں نے کپڑے سیے۔ اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں اسی کپڑے کو پہننے کے بعد سے اللہ نے تیری عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے۔ اللہ اللہ اندازہ کرے، کپڑا حرام کا نہیں تھا، دھاگا حرام کا نہیں تھا، سوئی حرام کی نہیں تھی، بلکہ بادشاہ کی جو مشعل تھی وہ بھی حرام نہیں تھی، اس میں حلال و حرام کا شبہ تھا، یعنی مشکوک روشنی میں تو نے سوئی میں دھاگا ڈال کر اپنا لباس سیا ہے، اسی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تجھ سے عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے۔ اب اگر تو عبادت کی لذت چاہتی ہے تو اس کرتے کو اتار کے صدقہ کر دے اور اپنا لباس پہن لے، اللہ تیری عبادت کی لذت تجھے لوٹا دے گا۔ وہ ولیہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ لباس اتار کر غریبوں کو صدقہ کر دیا اور پرانا لباس پہن لیا تو عبادت میں جو پہلے لذت ملتی تھی پھر وہی لذت اللہ نے مجھے دوبارہ عطا فرما دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کپڑے حرام نہیں ہیں، سوئی حرام نہیں ہے، دھاگا حرام نہیں ہے، ڈاؤٹ فل روشنی کے اندر سوئی میں دھاگا ڈال کر اگر وہ پہن رہی ہے تو اس ولیہ کو لذت نہیں ملتی عبادت کی، ہمارے پیٹ میں تو حرام لقمہ جا رہا ہے۔ بولو کاروبار کرتے وقت دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں، کاروبار کرتے وقت جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں کسی کا لے کر
کر ہڑپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھنا عبادت کی لذت کیسے ملے گی؟ عبادت کی لذت تو حلال کھانے والوں کو ملتی ہے۔